جی، میرے والد قاضی محبوب الحق ہیں، والدہ شاہدہ محبوب ہیں۔ پہلے 25 سال اس میں بہت ڈومیننٹ رول رہا ہے ان قربانیوں کا جو میرے والدین نے اپنے زیور بیچ کے، گاڑیاں بیچ کے، اپنا گھر بیچ کے ہمیں پڑھایا، ہماری خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھا۔ میں پیدا ہوا تھا کراچی میں، پاکستان ایئر فورس بیس کورنگی کریک میں، اور 1 اور 2 میں نے کراچی میں، پھر ٹرانسفر ہو گیا والد صاحب کا پشاور، 3، 4 اور 5 کلاس کا ایک حصہ کیا۔ شہر میں پی ایف کا اسکول تھا، کلاس 5 اور 6 وہاں کی۔ انگلینڈ میں 1 سال پڑھا، ڈائریکٹلی 8 کلاس میں چلا گیا، 8th 9th اور 10th کیڈٹ کالج پٹارو سے کیا۔ تو میں نے انٹرمیڈیٹ پی اے ایف ڈگری کالج پشاور سے کیا۔ 1988 میں پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ پہلے میں نے امریکہ میں بیچلرز کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں، پھر ماسٹرز کیا۔ مئی 1988 سے تقریباً مئی 1996 تک میں امریکہ میں رہا۔ جب میں نے 2001 میں پی ایچ ڈی کا آغاز کیا تو حقیقتاً یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا۔ اس طرح کے ریکوائرمنٹس ایون امریکہ میں یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی، کہ وہاں بھی جو ٹف سسٹم تھا اس سے گزرنا پڑا، اور یہاں بھی جو ٹف سسٹم تھا۔ پہلے لائبریری میں جاب شروع کی، انجینئرنگ کمپنیز میں ڈفرینٹ جابس کی، یونیورسٹی کے اندر ریسرچ اسسٹنٹ کا کام کیا، ہائی ٹیک لیب میں کام کیا۔ 1988 کے اینڈ سے میرا پروفیشنل ورکنگ کیریئر سٹارٹ ہو گیا۔ جب میں گیا تھا میں 17 سال کا تھا، جب میں آیا تھا تو میں 25 سال کا تھا، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، پاکستان کیا ہے، پاکستان سے میرا تعلق کیا ہے، میری آئیڈینٹی کیا ہے، میں کہاں بلونگ کرتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی کے ساتھ۔ جذبہ یہ تھا کہ میں نے اکیڈیمیا میں جانا، کہ یہ سب سے بہترین پروفیشن ہے۔ تو پھر میں نے یہاں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر سٹارٹ کیا، اور پھر اپنا اکیڈیمک کیریئر پاکستان میں بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، زندگی احساسات اور جذبات کا فروش ہوا کرتی ہے، اور تعلیم، تدریس اور تحقیق یہ زندگی کو خوبصورت آہنگ دیا کرتی ہے، اور اسی زندگی میں تعلیم ہو، تدریس ہو یا تحقیق ہو، جو یونیورسٹی لیول ہوا کرتا ہے وہ زندگی کو اور زیادہ نکھار دیتا ہے۔ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور ان تینوں شعبوں میں الحمدللہ اس وقت نام کما بھی رہی ہے، اور یہاں کی جو طلباء طالبات ہیں، یہاں کی انتظامیہ ہے اور یہاں کے جو فیکلٹی ہے وہ اپنی بھرپور کاوش کر رہی ہے۔ لیکن کوئی بھی کاوش ہو، اس کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ ہوا کرتا ہے، اسے ہم قیادت کہتے ہیں، سرپرستی کہتے ہیں، سربراہی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کو آج ایک ایسی سربراہی، ایک ایسی سرپرستی، ایک ایسی قیادت میسر آئی ہے کہ جس سے تمام تینوں شعبوں کے درمیان ایک ہم آہنگی بھی ہوئی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ سب اعتبار، اعتماد اور جرت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور جب بھی کہیں بھی اگر یہ فضا قائم ہو جائے تو کسی بھی ادارے کے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہوا کرتا ہے۔ آج ہم موجود ہیں انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کے پاس، اور میرے ساتھ ایک ٹیم ہے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم نوجوان جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذریعے دیکھیں کہ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں جناب وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کی سربراہی میں کیا کیا سرگرمیاں ہوئیں اور کیا کیا ہم نے اچیومنٹس حاصل کی۔ تو میرے ساتھ آج ٹیم میں موجود ہیں سر مدثر مقبول اور حمزہ سعید، اور بیہائنڈ دا کیمرہ ہماری ایک پوری ٹیم ہے۔ اس کے بعد پوسٹ جو ہماری ایڈیٹنگ ہوگی اور جو پروڈکشن ہوگی اس میں سر ایک ٹیم ہوگی، میں ان کا تعارف کروا دوں۔ اس وقت اسامہ شہزاد، عبد المعیز اور عبدالصمد اور بہت سارے ٹیم ممبرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تاہم سر آپ کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں، اور میری خواہش ہے کہ میں یہ انٹرو دینے کے بعد جو مائک ہے، جو سوالات ہیں ہمارے ان نوجوان ذہنوں میں، میں ان کو تھما دوں۔ میری مراد ہے حمزہ سعید اور مدثر مقبول سے۔ جی تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اصل میں سر مجھے گفتگو کرنا تھی لیڈرشپ کے متعلق، مجھے کچھ گفتگو کرنا تھی انٹرپرینیورشپ کے متعلق، مجھے ایڈمنسٹریشن کے متعلق گفتگو کرنا تھی، اور مجھے مینجمنٹ کے متعلق، اور خاص طور پہ مجھے جو گفتگو کرنا تھی وہ رائزنگ ایوبی کے حوالے سے کرنا تھی۔ یہ ڈفرینٹ 5 سیگمنٹس بنتے ہیں، اور ان 5 سیگمنٹس کے لیے مجھے 5 شخصیات کا انتخاب کرنا تھا، جن کے اندر علیحدہ علیحدہ یہ کوالٹیز موجود ہوں، لیکن آج خوش قسمتی سے جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور جن کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، ان کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ تو انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور امید ہے کہ یہ جو طلباء کے خاص طور پر سوالات ہوتے ہیں، میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہی سوالات آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور ان کے حوالے سے آپ کی رائے لوں گا
کہ اس جس طرح طلباء دیکھ رہے ہیں اور رائزنگ آئی یو بی، اور ایکچولی آئی ایم لکی انف کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آئی یو بی کے ریولیوشنری ایرا سے گزر رہی ہے. انشاءاللہ یہ آگے بھی ایسے ہی بڑھتی رہے گی. اس کے متعلق آپ سے سوالات کریں گے سر، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد بہت ساری جو کویسچنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے. بالکل آپ نے جن ٹاپکس کو سبجیکٹ بنایا ہے آج کی اس ڈسکشن کا، میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی اہم ہے، اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ان ٹاپکس کی وہ ہم سب کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے، اور یہی سیکرٹ ہے جس سے ہم آگے بڑھنے کا راستہ نکال سکتے ہیں. جو ہمارا بنیادی فلسفہ ہے کہ کوئی بھی چیلنج جو ہے وہ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کے سامنے بڑا نہیں ہوتا. بالکل. اگر انسان اپنا جو ٹیم ورک ہے، اپنی کریٹیوٹی، سنسیریٹی آف پرپز مل جل کر کام کریں، تو یہ بڑے بڑے چیلنجز جو چاہے انسانیت کو درپیش ہوں، چاہے انسانوں کو، اداروں کو درپیش ہوں، وہ چیلنجز جو ہیں وہ اپرچونٹیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، نئی راہیں نکلتی ہیں، نئی دنیایں بنتی ہیں، اور یہی انسانیت کی تاریخ کا سفر ہے جو چلتا رہا ہے. اس میں ہمیں اپنی حیثیت اور مقام کو پانا ہے، اور آئندہ آنے والوں کے لیے وہ چیزیں چھوڑ کر جانی ہیں جو جن کو وہ یاد کر سکیں، جن پر وہ فخر کر سکیں، اور جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں. جی سر، لوگوں کی نظر میں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب بہت ہی محبوب اور ڈائنامک پرسنالٹی ہیں. آپ کی نظر میں ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بات کی کہ لوگوں کی نظر میں ایک محبوب شخصیت ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. جی. اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب میں ایک ہمبلنس آنی چاہیے انسان میں، بجائے اس کے کہ اس کو غرور اور تکبر ہو. کیونکہ جو مخلوق خدا ہے، وہ کہتے نا کہ آواز جو زبان خلق کو نکار خدا سمجھو. تو جو لوگوں کی محبت کا اظہار ہے، تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ایک انسان کے اوپر. اچھا، اب اس طرح آتے ہیں کہ یہ محبت، اس کو میں کیسے دیکھتا ہوں؟ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک موٹیویشن ہے، کہ جب لوگ مجھ سے خوش ہیں اور ان چیزوں پہ خوش ہیں کہ میں اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں ایک خلوص اور ایمانداری کے ساتھ. میری یہ کوشش ہے کہ ہر حقدار شخص کو اس کا حق ملے. جو تمام پوٹینشیل ہے ہمارے لوگوں کا، کریٹیو پوٹینشیل ہے، ٹیم ورک کا پوٹینشیل ہے، ایک ایسی انوائرمنٹ ہو کہ وہ اپنے اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کر سکیں. اور جو ایک نظریہ ہے ہمارا کہ ہمارے لوگ، ہماری قوم دنیا کی کسی قوم سے کمتر نہیں ہے. بالکل سر. تو میں اس کو فلفل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی جو لیڈنگ اقوام ہیں اس میں ہماری قوم شمار ہو، چاہے وہ تحقیق کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ کھیلوں کا میدان ہو، چاہے وہ انسانوں کی مدد کرنے کا میدان ہو. ہر میدان میں ہماری قوم کے جو لوگ ہیں وہ لیڈ کر رہے ہوں، وہ دنیا میں مثالی ہوں. جب ہم نے یہ ملک بنایا تھا پاکستان، تو ہمارے آباء و اجداد نے اس طرح کا ایک خواب دیکھا تھا. تو وہ جو خواب ہے اس کو ہم نے حقیقت بنانا ہے. وہ ایک آئیڈیلزم تھا، وہ یہ خیال تھا کہ پاکستان ایک، جسے انگلش میں کہتے ہیں ایک پرومس لینڈ ہے، کہ جب ہم پاکستان کی حدود میں پہنچیں گے تو ایک آئیڈیل دنیا بن جائے گی، ایک یوٹوپیا آ جائے گا، سارے ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن اصل میں یہ تھا کہ پاکستان وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں موقع ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی بنائی ہے. جو عظیم قومیں ہوتی ہیں وہ قربانیوں سے بنتی ہیں. اس کے افراد جو ہوتے ہیں وہ ایک گراؤنڈ پریپیئر کرتے ہیں، ایک جنریشن گراؤنڈ پریپیئر کرتی ہے، دوسری جنریشن کنٹینیو کرتی ہے، پھر تیسری جنریشن جو ہوتی ہے وہ دنیا میں ایک ممتاز مقام حاصل کرتی ہے. تاریخ کا جو مطالعہ ہے، جذبات ایک طرف، لیکن تاریخ کا مطالعہ یہی بناتا ہے کہ کئی نسلوں کی پے در پے محنت سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے. اس دوران یہ ہوتا ہے کہ قومیں اور نسلیں اپنی منزل بھول جاتی ہیں، اپنے رستے میں جو صحیح رستہ ہے اس سے ہٹ جاتی ہیں.
تو پھر سفر لمبا ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا، میری بچپن سے جو ہمارا خواب تھا ایک عظیم پاکستان کا، تو وہ ایسے ہی بنے گا کہ جب اس کے لوگ اپنے فل پوٹینشیل کو یوٹیلائز کریں گے. جب ہم نے ایک آزاد مملکت مانگی تھی تو اس لیے مانگی تھی کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ہم اپنی ریسورسز پہ ہمارا کنٹرول ہوگا، ہم وہ ایک مثالی معاشرہ بنا سکیں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے تاریخ میں مختلف ادوار میں بنایا. چاہے ہم مسلمانوں کی وہ سلطنتیں دیکھیں جو بغداد میں یا دمشق میں یا اسپین میں یا قاہرہ میں قائم ہوئی تھی، یا ہمارے اپنے خطے میں ہندوستان میں سلطنت دہلی تھی اور مغلیہ سلطنت تھی. یہ وہ سلطنتیں تھیں جنہوں نے بر صغیر کو دنیا میں سپر پاور بنایا تھا. تو تاریخ کا جو دھارا ہے وہ اپنا سفر کرتا رہتا ہے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ یورپی اقوام ہمارے اوپر غالب آ گئیں اور ہمارے فیصلے انہوں نے کیے، 2 صدیوں کی غلامی ہمارا مقدر بنی. لیکن پھر ہمارے آباء و اجداد نے دوبارہ سے علم کی روشنی کو پھیلانا شروع کیا. ایک جنریشن نے قربانیاں دیں، ایک جد و جہد کی، علمی جد و جہد کی، سیاسی جد و جہد کی، اور پاکستان کی منزل ہمیں فراہم کی. اب جو جنریشنز پاکستان میں ہیں ان کو اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا. بالکل سر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو قومیں ہیں جو پوٹینشیل کے بعد یوٹیلائزیشن آف پوٹینشیل سے بنتی ہیں. صرف یہ نہیں کہ پوٹینشیل ان کے اندر ہے بلکہ یوٹیلائزیشن آف پوٹینشیل کتنا ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم کتنا ترقی کر رہی ہے. سر اس حوالے سے آپ جد و جہد کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں کویشچن آ گیا. ایک پہلو ہے جو آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہے، آپ کے بزرگوں کے حوالے سے ہے، جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے یا وہ چھپا رہتا ہے، اس کا آپ زیادہ اظہار نہیں بھی کرتے. اصل وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے اور میری معلومات کے مطابق آپ کے آباء و اجداد کا قیام پاکستان میں براہ راست کردار ہے، اور ایون کہ قائد پاکستان بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ آپ کے نانا جان جو ہے انہوں نے براہ راست قیام پاکستان میں اور تحریک پاکستان میں انہوں نے رول ادا کیا. سر اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا ضرور. جی، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کے بارے میں بتاتے ہوئے مجھے فخر بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں میرا اپنا کوئی کمال ہو. فخر اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے خاندان میں مجھے آنکھ کھولنے کی توفیق دی جو ایک عرصے سے جو قوم اور ملت ہے اس کے مستقبل کے لیے کام کرتا رہا. یہ خوش نصیبی ہے، لیکن اس سے مجھے کوئی برتری نہیں حاصل ہوتی. اس سے میری ذمہ داری ضرور بڑھ جاتی ہے، میرا فرض بڑھ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک احساس اور ادراک اگر ہو. میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جب ایک جنگ ہو رہی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جوش دلانے کے لیے یہ کہا کہ ارمو یا بنو اسماعیل ان اباکم کان رامین، کہ اسماعیل کے بیٹو تیر برساؤ، تمہارا جو باپ تھا وہ بہت اچھا تیر انداز تھا، اسماعیل علیہ السلام. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی صفت آپ کے آباء و اجداد میں ہے اور آپ اس کی بنیاد پہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے. لیکن کبھی بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ آپ کا کوئی پریولیج ہے یا انٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ دوسروں سے کسی طرح بہتر ہو گئے، بلکہ ہمیشہ ایک ذمہ داری کا احساس آنا چاہیے. تو میں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، میں دعا گو ہوں کہ وہ احساس ذمہ داری اور بڑھے، اور اس کے تحت میں خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں. تو جو میرے نانا تھے ان کا نام تھا سید محمد رضوان اللہ، وہ 1942 کی بھی اسمبلی کے ممبر تھے، 1946 کی اسمبلی کے بھی ممبر تھے. انڈیا میں جو سب سے بڑا صوبہ تھا یو پی اس کا نام تھا، اس کی اسمبلی کے ممبر رہے. پھر قیام پاکستان سے پہلے جب متحدہ ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوئے تھے، اس میں یو پی سے مسلم لیگ نے 6 سیٹیں جیتی تھیں، جن میں 1 سیٹ میرے نانا کی بھی تھی. اس کے علاوہ چودھری خلیق الزامہ، نواب اسماعیل خان صاحب، یہ بھی مشہور سیاستدان تھے. تو میرے نانا اس جنریشن کو ریپرزینٹ کرتے تھے، سید محمد رضوان اللہ صاحب، جنہوں نے 1930 کے بعد جب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بننا شروع ہوئی، گرچہ مسلم لیگ 1906 میں قائم ہو چکی تھی، لیکن شروع کے جو 25 سال تھے وہ اس نے ایک نوابین کی جماعت کے طور پہ گزارے تھے، اور عوام میں اور مڈل کلاس میں اس کی جڑیں اس طرح مضبوط نہیں تھیں. لیکن 1930 کے بعد جوک در جوک مسلم جو مڈل کلاس تھی اس نے مسلم لیگ کو جوائن کرنا شروع کیا. اس سے پیشتر
اس سے ایک جنریشن پہلے آج سے تقریباً 100 سال پیچھے جائیں تو ہندوستان میں 2 بڑی تحریکیں چلی تھیں، ایک تحریک خلافت تھی اور ایک تحریک عدم تعاون تھی. تو جو میرے نانا کے والد صاحب تھے ان کی جنریشن میں ان کا نام تھا مولوی سید سبحان اللہ. وہ بھی اسی علاقے کے گورکھپور کے رئیس بھی تھے اور سیاست میں تھے، اور جو صوبائی ڈسٹرکٹ گورکھپور کی جمعیت علماء ہند تھی اس کے بھی صدر تھے، اور ڈسٹرکٹ کی کانگریس پارٹی کے بھی صدر تھے. ان دونوں حیثیتوں میں انہوں نے حصہ لیا تحریک خلافت میں، تحریک عدم تعاون میں. لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد گاندھی جی نے اہنسا کو اپنا لیا، جس کی وجہ سے اس آزادی کی تحریک اور یہ جو ایک آگ آزادی کے لیے لگی تھی اس پہ ایک پانی پھر گیا، تو وہ لوگ مایوس ہو گئے. تو جو مولوی سید سبحان اللہ تھے انہوں نے پھر کانگریس پارٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا، اس کے بعد جمعیت علماء ہند سے بھی استعفیٰ دے دیا اور خاکسار تحریک جوائن کر لی، جو کہ اس زمانے میں ایک اور تحریک تھی جس کا پیراڈائم ذرا مختلف تھا. اور کچھ لوگ جو تھے کانگریس اور جمعیت علماء ہند اور مسلم لیگ سے دل برداشتہ یا ان کے فلسفے سے ایگری نہیں کرتے تھے یا ان کو بہت انگریزوں کے قریب سمجھتے تھے، تو وہ خاکسار تحریک بھی تھی ان میں اور دیگر تحریکیں تھیں. تو وہ جنریشن جو تھی پرنانا والی، انہوں نے 1920 اور 1930 کی سیاست دیکھی. اس کے بعد والی جنریشن نے پھر مسلم لیگ کو جوائن کیا، اور مسلم لیگ کی جو صوبائی، کیونکہ انگریزوں کے دور میں جو آرگنائزیشن ہو رہی تھی اس میں لوکل گورنمنٹس بڑی ایکٹیو ہوتی تھیں، اور میرے جو نانا تھے سید رضوان اللہ صاحب، ان کی اور ان کی ٹیم کی مدد سے یو پی جو سب سے بڑا ضلع تھا اس کی تمام تر شہری حکومتوں پہ مسلم لیگ نے لیڈرشپ پوزیشن حاصل کی تھی. ان کی کوشش کی وجہ سے، اسی وجہ سے یہ قائد اعظم کے قابل اعتماد ساتھی تھے. اور 1946 میں جب آئین ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تو 1948 تک اس کے ممبر رہے. لیکن اس کے بعد جب گاندھی جی کا قتل ہو گیا اور مسلم لیگ پر وہاں پابندی لگا دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ کانگریس میں شامل ہو جائیں تو آپ کو وزارت بھی دے دی جائے گی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے سیاسی نظریات کو تبدیل کرتے، اس وقت 1948 میں ہندوستان سے ہجرت کی اور پاکستان آ کر پھر عملی سیاست ترک کر دی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عملی سیاست کرنے کے لیے جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے آپ کا ایک حلقہ یا کانسٹیچوئنسی ہونی چاہیے. جی. تو جو کانسٹیچوئنسی تھی وہ اپنی ہندوستان میں چھوڑ آئے تھے، تو یہاں کچھ عرصہ انتظامی عہدوں پہ کام کیا، ریفیوجی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیا. پھر ان کو آسٹریلیا میں ہائی کمشنری کی آفر ہوئی جو انہوں نے قبول نہیں کی، بلکہ یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہندوستان انڈیا میں ہائی کمشنری دی جائے. پھر ان کو سن 60 کی دہائی کے شروع میں ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان کی گورنرشپ آفر ہوئی، اور وہ 2 ہفتے وہاں مقیم رہے چارج لینے سے پہلے، اور ایک جائزہ لینے کے بعد 2 ہفتے تک پھر انہوں نے چارج لینے سے انکار کر دیا. اور جب واپس آ گئے تو پھر چودھری خلیق الزماں کو گورنر بنا کر بھیجا گیا، اور پھر قوم نے دیکھا کہ بتدریج مشرقی پاکستان کے حالات جو تھے وہ قابو سے نکلتے گئے، اور پھر سانحہ مشرقی پاکستان ہوا. سر، مثالی معاشرہ بلکہ اسلامی معاشرہ، اس کو بنانے میں آپ کے خاندان، آپ کے آباء و اجداد کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نسٹ کے پہلے پی ایچ ڈی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان نیوی کے لیے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا. آپ کی کاوشوں کے نتیجے میں آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. تمغہ امتیاز ریسیو کرتے ہوئے آپ کے احساسات کیا تھے، ہم یہ جاننا چاہیں گے. جی، آپ نے ایک تمہید بھی باندھی ہے تو تھوڑا سا اس تمہید کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے نسٹ میں نیول انجینئرنگ کالج میں پہلے پی ایچ ڈی کی حیثیت سے اپنا تھیسس ڈیفینس کیا، اس سے پہلے جو 2-2.5 سال تھے وہ بہت سخت آزمائش کے تھے. اس میں ریسرچ کرنا، اور اس زمانے میں ٹیکنالوجی کے ایریا میں ریسرچ نئی اسٹیبلش ہو رہی تھی، تو انتظامی مشکلات بھی تھیں اور دیگر مشکلات بھی تھیں. تو جس دن میرا ڈیفینس ہوا اس دن ایک بہت بڑی تقریب ہوئی پی این ایس جوہر کے اندر، اور اس میں نیوی کی تمام ٹاپ براس اور ایڈمرلز شریک ہوئے. تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا کہ جیسے کوئی پاکستان کی کوئی بہت بڑی آبدوز بن گئی ہے اور آج اس کو لانچ کیا جا رہا ہے، کہ ہر آدمی جو تھا انتہائی خوش تھا. اور میرے لیے بہت حیرانی کی بات تھی کیونکہ اس سے کوئی گھنٹہ پہلے میں اپنا ڈیفینس کر کے فارغ ہوا تھا، اور اس میں سخت قسم کے سوالات جو ایگزامنرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو وہ 3.5 سے 4 گھنٹے کی اسٹریسفل ایکٹیویٹی سے میں نکل کر جب آیا، اور جب ہم جمع ہوئے میس میں اور بینکوٹ ہال میں، تو میں نے دیکھا کہ تمام ایڈمرلز موجود تھے نیوی کے، اور تمام لوگ خوشی منا رہے تھے کہ آج ایک بہت بڑا کارنامہ ہو گیا.
تو یہ تو وہ پھر میں کہتا ہوں کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. تو اس وقت میری تمام تکالیف جو تھیں وہ دور ہو گئیں. پھر اسی کے 4 مہینے کے اندر اگلی جو تقریب ہوئی پی ایچ ڈی کے ایوارڈ کی, تو اس میں اوریجنل ڈگری مجھے جو کنونشن سینٹر ہے اسلام آباد میں, جو اس وقت نیا نیا استعمال میں آنا شروع ہوا تھا, وہاں پر صدر مملکت نے اپنے ہاتھ سے دی, اور یہ کلمات کہے کہ پورے ملک کو تمہارے اوپر فخر ہے. کیا بات ہے سر. تو ایسا اگر میں دنیا کی سب سے اول درجے کی بھی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرتا تو مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی کہ میرے ملک کا صدر مجھے اپنے ہاتھ سے ڈگری دیتا اور ساتھ میں یہ کہتا کہ پوری قوم کو تمہارے اوپر فخر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پی ایچ ڈی کی سند سے زیادہ یہ الفاظ تھے. تو یہ تھا سن 2004-05. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک موٹیویشنل ایفیکٹ ملتا ہے اس طرح کی چیز سے, پھر آپ کئی سال تک 5-6-7 سال تک موٹیویشن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. پھر میں نے اگلے 6-7 سال انتہائی محنت کی. میں نے پروجیکٹس پہ کام کیا, والنٹیرلی بھی کام کیا, کمرشلی بھی کام کیا, پاکستان نیوی کے, ایئر فورس کے, آرمی کے پروجیکٹس پہ, کہ میں کسی طرح اپنی جو صلاحیتیں ہیں جو پی ایچ ڈی کے دوران مجھے ایسا علم حاصل ہوا ہے ان کو پروڈکٹس میں اور سروسز میں کنورٹ کر دوں جو میرے ملک کے دفاع کے لیے, میرے ملک کے ترقی کے لیے استعمال ہو سکیں. تو یہ کرتے کرتے سن 2009 میں ایک اسپیشل اسائنمنٹ کی مجھے ریکویسٹ آئی, جس کو میں نے بلا تعامل ایکسیپٹ کر لیا, اور میں نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ مجھ سے کوئی ریٹن میں درخواست کی جائے, بلکہ میں نے کہا بالکل میں اس پہ کام کروں گا. مجھے تقریباً 3 ہفتے دن رات محنت کرنا پڑی, اور میں نے جو ڈیزائرڈ سولوشن تھا وہ اس طرح مہیا کر دیا کہ اس کو ہر شپ پہ ڈپلوائے کرنا آسان ہو گیا. کیونکہ مجھے پروجیکٹس میں کرتا تھا آبدوزوں پہ, شپس پہ, تو مجھے اندازہ تھا کہ وہاں انوائرمنٹ اور سٹاف کے اسکل سیٹ کیا ہوتا ہے. تو میں نے ایسا سولوشن بنایا کہ وہ ڈپلائمنٹ اس کی پلگ اینڈ پلے ہو گئی, اور جو سونار سگنل انالیسز ہے اس کے لیے آرڈنری کمپیوٹر پہ جو ساؤنڈ کارڈ اور اکوپمنٹ تھا وہ استعمال ہو سکا. تو اس سے ایک تو زر مبادلہ کی بچت ہوئی, اور پھر لائسنس فری ٹیکنالوجی آ گئی, اور ایک ڈیفینیٹلی دنیا میں اکوپمنٹ کے لیولز ہوتے ہیں, لیکن ایک بیسک لیول کا سونار اکوپمنٹ ہر نیول پلیٹ فارم پر اویلیبل ہو گیا. تو یہ واقعہ تو 2009 کا ہے, اور اس کا اپریسیشن لیٹر بھی آیا نیول کمانڈ کی طرف سے, جہاں پہ میں پوسٹڈ تھا نیول انجینئرنگ کالج میں, کہ ڈاکٹر اطہر کی جو خدمات ہیں یہ قابل تحسین ہے. لیکن تمغہ امتیاز جو ایک سول ایوارڈ ہے, جو کہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے, وہ 3 سال بعد مجھے ملا. اور مجھے یہ بات تقریباً میں بھول چکا تھا کہ جو میں نے وہ کام کیا تھا اس پہ مجھے کبھی کوئی ایوارڈ فیوچر میں ملنا ہے. جب اخبار میں 2012 میں 14 اگست کے دن مجھے ایک فون آیا 1-2 جاننے والوں کا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی اطہر محبوب ہیں, تو میں نے کہا میں تو نہیں جانتا, لیکن پھر میں نے بھی جا کر اخبار لیا اور دیکھا, اور پھر میں نے نیول انجینئرنگ کالج میں فون کیا, کمانڈانٹ سے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ خبر پتہ چلی ہے اور ہمیں خوشی, اور ہم نے فائل نکال کے دیکھا کہ تمہیں 3 سال پہلے جو کمانڈانٹ تھے انہوں نے تمغہ امتیاز کے لیے ریکمینڈ کیا تھا, اور اس کو جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں ریکمنڈیشن ہوتی ہے اور ایک سائٹیشن ہوتی ہے کہ کس کام پہ یہ دیا جا رہا ہے. تو جو اس کا ایک بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ جو کام ہو وہ ایسا ہو جسے کہا جاتا ہے کہ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی, کہ جو آپ کا روٹین کا کام ہے اس سے کہیں ہٹ کے کہیں زیادہ آگے جا کے آپ نے بغیر کسی ریوارڈ کی توقع میں ایسی خدمت سر انجام دی ہو کہ جو آپ کے نارمل فرائض میں نہیں آتی. اور پھر اس کے چونکہ جو سویلینز ہوتے ہیں اس میں ان شعبوں میں سائنس, تحقیق, تعلیم کے شعبوں میں ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ اپنی اس پہ ویٹنگ کریں کہ یہ جو کام کیا گیا واقعی ایک سٹینڈرڈ کے مطابق ہے. تو یہ عمل جب 2.5-3 سال چلا, اور یہ پھر کیبنٹ اس کی منظوری دیتی ہے ان سول ایوارڈز کی. 14 اگست کو یہ اناؤنس کیے جاتے ہیں سویلینز کے, اور 23 مارچ کو پھر اس کی تقریب ہوتی ہے جس میں یہ ایوارڈز ڈیکوریشن لگائی جاتی ہیں. جو ملٹری ایوارڈز ہیں ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ جنرلی 23 مارچ کو اناؤنس کیے جاتے ہیں اور 14 اگست کو لگائے جاتے ہیں. یہ عام ترتیب ہے, لیکن اس سے ہٹ کے ہو سکتا ہے کہ اس ترتیب میں کبھی کبھار معمولی رد و بدل ہو, لیکن یہ ہمارے ملک کا ایک نظام ہے جس کے تحت ہم اپنے جو فوج میں کارنامے کرتے ہیں ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں, اور وہ جو سویلینز ملک کے لیے کام کرتے ہیں اس کو بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے. سر یہ خدمات کا جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا اس کا بیک گراؤنڈ بتایا, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, بلکہ میں تو تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا جب آپ نے بتایا کہ صدر پاکستان نے آپ کو یہ الفاظ کہے. تو سر یہ خدمات کا سلسلہ تو میرے خیال میں, بلکہ خیال میں کیا, یہ بات تو واضح ہوگی کہ یہ تو بلڈ میں شامل ہے, چاہے وہ قیام پاکستان کی, تحریک پاکستان کی بات ہو یا پاکستان کے ڈیولپمنٹ کی اور ترقی کی بات ہو.
یہ خدمات کا سلسلہ سر آپ کو جو موٹیویشن آپ کے پرسوں سے، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ جو آپ کا اعزاز ہوتا ہے وہ میرے لیے موٹیویشن ہے اور رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے. سر مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کسی ایسی یونیورسٹی، کسی ایسی جامعہ کا چارج سنبھالنے کے خواہاں تھے جو بھی ڈیولپمنٹ کے فیز سے گزر رہی ہو، جو انڈر ڈیولپمنٹ ہو، اور پھر یہی موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 دفعہ عطا کیا، ایک دفعہ خواجہ فریز یونیورسٹی کا اور دوسری دفعہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا. تو سر اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا، جب خواجہ فرید میں آپ نے چارج سنبھالا تو وہاں پہ کیا صورتحال تھی، اور پھر ہم اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی طرف بعد میں بھی آئیں گے. جی، خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ جب تک میں نے جوائن کیا تو وہ صرف کاغذوں کی حد تک ہی محدود تھی، بلکہ اور زیادہ چیلنجنگ ہو گئی تھی کہ کاغذوں کی حد تک ہو تو جو پہلی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے ایک آسانی ہو جاتی ہے. اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہو گئی تھی کہ داخلے دے دیے گئے تھے اور نہ کلاسز تھیں، نہ انفراسٹرکچر تھا، اچھا. نہ انجینئرنگ کاؤنسل سے کوئی اجازت لی گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جنہوں نے یہ کیا وہ انہوں نے نیک نیتی پہ مبنی کیا، لیکن جو اصل میں جس آدمی کو یہ سب کچھ پھر ہینڈل کرنا پڑتا ہے ان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. تو یہی چیلنجز ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ کیا ہے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو میں نے جگہ تذکرہ بھی کیا تو میں نے صرف اس لیے کیا کہ چیلنج زیادہ گھمبیر تھا، اور جو چیلنج تھا وہ اس لیے بھی گھمبیر تھا کہ یونیورسٹی کو تقریباً 218 ایکڑ زمین دی گئی تھی جو اس کے قبضے میں نہیں تھی، جس میں ناجائز قابضین کے علاوہ جن کی زمینیں تھیں جو سرکار نے خریدی تھیں وہ بھی قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. ناجائز قابضین اس کے علاوہ تھے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جس کے کچھ دفاتر وہاں پہ اور کچھ ریسرچ فیسلٹی تھی ایک حصے میں، وہ بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. تو ان حالات میں مزید جو اس پہ ایک پرابلم درپیش تھی کہ اس کے ایک حصے پہ رینجرز کا ایک ونگ تھا جو کہ وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے پہ تیار نہیں تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹی کی زمین جو تھی وہ بھی واگزار کرانی تھی ان تمام عناصر سے. تو ہر اس کے لیے اسٹریٹجی الگ اڈاپٹ کرنی تھی. رینجرز سے الگ طریقے سے مذاکرات کرنے تھے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی دوسرا حل تھا، ناجائز قابضین کو تیسرے طریقے سے ہینڈل کرنا تھا، اور وہ پڑوسی زمیندار جن کی زمین یونیورسٹی کے اندر کمپنسیشن دینے کے بعد آ گئی تھی لیکن وہ دینا چاہتے نہیں تھے قبضہ، ان کو کسی اور طریقے سے منانا تھا. تو یہ چیلنجز بھی عبور کرنے تھے. پھر نہ صرف یونیورسٹی کا پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، پروجیکٹ میں جو بلڈنگ سے کانٹریکٹس دینے تھے وہاں سے کام شروع کرنا تھا. اس میں بھی کچھ چیلنجز اس طرح کے درپیش تھے کہ کانٹریکٹرز وہاں آنے کو تیار نہیں تھے، اور چونکہ پروجیکٹ تقریباً 1.5 سال تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا تو لاہور اور رحیم یار خان دونوں جگہوں پہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ پروجیکٹ ابینڈن ہو چکا ہے. تو کوئی یہ سننے کو تیار نہیں تھا کہ اس پروجیکٹ پہ کام ہو سکتا ہے. تو ان حالات میں پھر میں نے مختلف اسٹریٹجیز اپنا کر تعلیمی سرگرمیاں ان کو بھی انیشیٹ کیا فاسٹ ٹریک پہ، اور جو آرگنائزیشن بلڈنگ ہے یعنی کہ ادارے کا جو سٹرکچر ہے، تنظیمی ڈھانچہ، وہ بنانا شروع کیا. ناجائز قابضین سے مختلف طریقوں سے رینجرز سے زمینوں کو واگزار کرایا، باؤنڈری وال اس کی بنائی، سیکیورٹی کا انتظام کیا. 4 کرائے کے کمروں میں جہاں بچے پڑھ رہے تھے 20 کلومیٹر دور، وہاں سے مین کیمپس پہ ہم اپنے یونیورسٹی کو لے کر آئے. کچھ پرانی بلڈنگز کو آئیڈینٹیفائی کیا جن کو اوریجنلی PC1 میں تو یہ تھا کہ ڈیمولش کر دی جائیں گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ 10 20 سال 30 سال مزید استعمال ہو سکتی ہیں. تو وہاں پہ ہم نے سرکار کا پیسہ بچایا، ان کو رینوویٹ کیا، یونیورسٹی کے آپریشنز وہاں پہ کیے، اور پہلے سال کے اندر یونیورسٹی کو تقریباً 900 اسٹوڈنٹس تک ہم لے گئے. اور اس کے بعد جو بلڈنگز ہماری کمپلیٹ ہونا شروع ہوئیں اس کے بعد ہم اس کو تیزی سے پہلے 5000 اسٹوڈنٹس پہ لے گئے 3 سال میں، اور چوتھے سال میں اس نے 10,000 اسٹوڈنٹس کا ٹارگٹ اچیو کیا. پھر ہم نے سدرن پنجاب، اپر سندھ اور ناردرن بلوچستان میں تمام ہائی اسکولوں کے اندر جا کے یونیورسٹی کے پروگرامز کے بارے میں بچوں کو بتایا جو اس یونیورسٹی کا کیچمنٹ ایریا تھا. جن علاقوں کو 500 کلومیٹر کے فاصلے تک ان کی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، ان علاقوں کے لیے یہ یونیورسٹی بنائی گئی تھی. تو ان علاقوں تک ہم نے پیغام پہنچایا. ہم نے بلڈنگز بھی کمپلیٹ کر لی ٹائملی، اس کی انوگریشن ہوئی، اور جو کمیونٹی تھی رحیم یار خان کے لوگ تھے وہ اس حوالے سے کافی مطمئن ہوئے. ہم نے وہاں پہلے 4 سال کے اندر ہی کوئی 105 PhD فیکلٹی ارینج کی، جس کو لانا کافی چیلنجنگ تھا کیونکہ رحیم یار خان ایک طرح سے پنجاب کا بالکل جنوبی حصہ ہے. تو وہاں پہ کیمپس پہ اس وقت تک ریزیڈینشیل سہولیات بھی نہیں تھیں، میڈیکل فیسلٹیز نہیں تھیں، اور یونیورسٹی ڈیولپمنٹ فیز میں تھی. تو
تو اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے اداروں میں جائیں جہاں پہ لیبارٹریز اور انفراسٹرکچر پہلے سے اویلیبل ہو تاکہ وہ ریسرچ کر سکیں. لیکن 105 پی ایچ ڈیز کو لانا یونیورسٹی میں جب میں نے اسے چھوڑا تو 700 امپلائیز تھے اور ایک پوری فنکشننگ ادارہ تھا. اس کے اندر کوالٹی انہینسمنٹ سیل بھی فنکشنل تھا اور ایک بھی فنکشنل تھا, ڈائریکٹریٹ آف ایکیڈیمکس اس میں فنکشنل تھی, اور وہ مختلف جو ایچ ای سی کے پروگرامز تھے اس میں فلی طرح وہ ایکٹیویٹ ہو چکا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 سال کے عرصے میں جو کچھ ہم نے اچیو کیا وہ 10 سے 15 سال میں عام طور پہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہم اچیو کر پائے ایک ٹیم ورک کی وجہ سے کہ وہاں پہ بھی میں نے جو لوکل ٹیلنٹ تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, جو اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے ان کو انگیج کیا, مقامی لوگوں کو. ان پی ایچ ڈیز کو ہم لے کے آیا پورے پاکستان سے جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے, ان کو یہ انسینٹیوائز کیا کہ آپ اپنے ہی علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنی نئی جنریشن کو ایجوکیٹ اور ٹرین کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے, اور پھر خاص بات جو ہے کہ اوور آل یونیورسٹی کے اندر ایک ماحول ایسا رکھا, وہ بھی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی تھی اور اسلامیہ یونیورسٹی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے. ہمارے پبلک سیکٹر اداروں میں ایک بہت بڑی تعداد ہوتی لوگوں کی جو چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں, کنٹریبیوٹ کریں, لیکن اوور آل جب ماحول ادارے میں کشمکش کا ہو, لیگ پولنگ کا ہو, گروپنگ ہو, تو وہ لوگ بیچارے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. تو خواجہ فرید میں بھی یہ کامیابی کا راز تھا کہ ہم نے ایک ماحول ایسا بنایا کہ اس میں کوئی لیگ پولنگ نہ ہو اور سب لوگ مل جل کر کام کر سکیں. تو اس طریقے سے ہم نے 4 سال میں وہاں جو کامیابیاں حاصل کیں. اس کے بعد جب اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی باری آتی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ویل ڈیولپڈ ادارہ تھا. یہ 1925 سے ایک تاریخی ادارہ ہے جو اپنی ارتقائی منازل طے کرتا گیا. 1925 سے 1967 تک یہ یا 68 تک یہ ایک فوکس اس کا بن گیا دینی علوم کی طرف, اور جامعہ عباسیہ سے 1967 میں جامعہ اسلامیہ بنا, اور پھر 1975 میں جنرل پبلک یونیورسٹی کے طور پہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے طور پہ آ گیا. اور پھر اس نے ایک ٹرانسفارم کیا اپنے آپ کو دینی علوم کے علاوہ جو دنیاوی علوم ہے, تو وہ سلسلہ چلتا رہا. میں نے 16ویں وائس چانسلر کے طور پر 26 جولائی سن 2019 کو چارج لیا. تو میں یہ ایڈمٹ کروں گا کہ آئی ایم اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس, یعنی کہ ہم کندھوں پہ ہیں. ہم اپنے خود, ہمارا قد اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن جو بڑے قد والے لوگ ہیں ہم ان کے کندھوں پہ. آج ہی ایک سٹیٹمنٹ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی, ڈاکٹر مختار جو سن 2010 سے 2014 میں اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے اور خود یہاں کے ایک ایلومنس ہیں, اسی ادارے کے فارغ التحصیل تھے, تو انہوں نے کسی انٹرویو میں یہ کہا کہ ڈاکٹر اطہر محبوب مجھ سے 10 گنا بہتر وائس چانسلر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں مجھے بجائے اس کے کہ اس سے کوئی مجھے تکبر کروں, میں انکساری کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان جیسے دیو قامت شخص کے کندھوں پہ کھڑا ہوں, تو اس لیے میں 10 گنا بڑا نظر آ رہا ہوں. میں اصل میں میرا قد عام ہی قد ہے, لیکن جو پہلے وائس چانسلرز گزرے تو ان کے بعد اس پہ ہم نے بلڈ کیا, اور پھر ادارے کی اسٹرینگس پہ ہم نے کیپٹلائز کیا اور ٹیم بلڈنگ کا کام کیا. تو پھر اسلامیہ یونیورسٹی کا سفر ایک یونیک سفر ہے. ادارہ موجود تھا, جسم موجود تھا, روح یعنی ہارڈ ویئر تھی, لیکن سافٹ ویئر کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے دور کو اس طرح دیکھا جائے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. یہاں تک ہم ایک اور وقفہ لیتے ہیں. یہ چلتے ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں کیا چیز جاری رہے گا کہ آخری سانس تک کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کے لیے. میری زندگی کا مقصد ہے کہ اور چراغ دیں اور لوگوں کو اپرچونٹی. 70,000 طلبہ کی مستقبل کے تحفظ کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے اور آپ